والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب بے عیب پاکیزہ منزہ مطہرہ کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا الا لیعبدون مگر محض اپنی عبادت کے لیے۔ تو عبادت کے لیے پہچان کی ضرورت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پہچان کے لیے نبی علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی کہتے کسے ہیں، نبی کا معنی کیا ہوتا ہے اور نبی صیغہ کون سا ہے۔ نبی نبأ یا نبأتن سے بنا ہے۔ نبی جو ہے یہ اصل میں نبی ان تھا، اور ایک قاعدہ ہے کہ اگر حمزہ آخر میں آ جائے اور اس سے پہلے یا ہو تو اس حمزہ کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں۔ تو نبی بھی اصل میں نبی ان تھا، اس کے آخر میں حمزہ تھا، ہم نے اس حمزہ کو یا سے بدلا اور یا کا یا میں ادغام کیا تو نبی ان ہوا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ نبی کون سا صیغہ ہے۔ نبی جو ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور صفت مشبہ اس میں فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے اور اس میں مفعول کے معنی میں بھی۔ اب اگر ہم اس کو اس میں فاعل کے معنی میں مانیں اور اس کا ترجمہ کریں تو نبی کا معنی ہوگا غائب کی خبر دینے والا۔ اب نبی کو نبی کہتے بھی اسی لیے ہیں کیونکہ نبی جو ہے وہ غائب کی خبریں دیتا ہے، اور اگر ہم اس کو اس میں مفعول کے معنی میں مانیں اور پھر ترجمہ کریں تو اس کا معنی ہوگا غائب کی خبر دیا ہوا۔ نبی کو نبی کہتے بھی اسی لیے ہیں کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو غائب کی خبریں عطا کی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، بیان کر رہے تھے کہ مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے اے موسیٰ آپ ہمیں یہ بتائیں کیا آپ سے بڑا عالم کوئی اور بھی ہے یا سب سے بڑے عالم آپ ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا، مجھ سے بڑا عالم اور کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت وہی نازل فرمائی اور فرمایا بلا عبدنا خاضر، ہاں ہمارا ایک بندہ ہے، نام ان کا خضر ہے، اے موسیٰ آپ جائیں اور خضر علیہ السلام کے پاس جا کے علم پڑھیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس علم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر میں سے چڑیا نے ایک پانی کی چونچ بھر لی
تو خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ، جتنا آپ کا علم ہے اور جتنا میرا علم ہے، اگر یہ ہم دونوں علم اکٹھے کر لیں تو یہ اتنا ہے جتنا چڑیا کی چونچ میں پانی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آخرت کا سارا علم تھا اور خضر علیہ السلام کے پاس دنیا کا سارا علم تھا، اور حضور علیہ السلام کے پاس دنیا کا علم بھی تھا اور آخرت کا علم بھی تھا۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر ایک آدمی رہتا تھا جو پڑھا ہوا نہیں تھا، علم نہیں رکھتا تھا، بالکل ان پڑھ تھا، اور اس کا کام کیا تھا؟ وہ آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ کے جوتے مبارک سیدھے کر دیا کرتا تھا، کوئی مہمان آتے تو مہمان نوازی کیا کرتا تھا۔ تو جب اعلیٰ حضرت نے نگاہ کرم کیا، کرم کی نگاہ ڈالی، اپنی نظر فرمائی، تو وہ ان پڑھ آدمی جو سیدھا سادہ تھا، اس کے پاس اتنا علم آیا کہ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے شیخ الحدیث اگر کسی مسئلہ میں پھنس جاتے، انہیں اگر کسی مسئلہ کی سمجھ نہ آ رہی ہوتی تو وہ اس آدمی کے پاس آتے، اس سے پوچھتے جو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں رہتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیّا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ کنت نبیّا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ آگے فرمایا وآدم لمنجدل فی طینتہ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا گارا گوندا جا رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کم امرت من سنینا، اے جبرائیل تو نے کتنی عمر پائی؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے مجھے پیدا فرمایا، ہاں بس ایک ستارہ تھا جس کو میں نے 72,000 دفعہ دیکھا ہے، وہ ستارہ 70,000 سال نظر آتا، پھر 70,000 سال کے بعد وہ غروب ہو جاتا، نظر نہ آتا۔ اس ستارے کو میں نے 72,000 دفعہ دیکھا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وعزت ربی عز وجل انا ذالک الکوکب، مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے وہ ستارہ میں ہوں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک آدمی تھوڑا سا عرصہ رہا اور اعلیٰ حضرت نے جب نگاہ کی تو وہ اتنا بڑا عالم بنا کہ بڑے بڑے مفتیان، بڑے بڑے شیخ الحدیث ان کے پاس آ کے، اس کے پاس آ کے اپنے مسائل حل کروایا کرتے تھے۔ اور ہمارے آقا حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اتنا عرصہ رہے کہ جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہے۔ کیا اللہ نے حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں عطا کیا ہوگا؟ یقیناً حضور علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔